السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تجوید کی اہمیت. لفظی معنی سنوارنا، نکھارنا، عمدہ کرنا، زینت بخشنا. تجوید نام ہی اسی چیز کا ہے. مخارج، صفات کا قواعد اور لحاظ رکھتے ہوئے الفاظ ادا کرنا. اصطلاحی معنی ہر حرف کو صحیح مخارج صفات کے ساتھ ادا کرنا. صحیح مخارج کس طرح ہوں گے؟ ہم لوگ اگر ادا کرنا صحیح اس کو ادا کریں گے. ہم نے مخارج اور صفات اور قواعد کا لحاظ، تینوں چیزوں کا، مخارج، صفات اور قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھنا ہے. جس طرح حرف ادا ہوتا ہے، جس طرح الف ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے، پہلے ہم نے اس کو دھیان سے دیکھنا ہے کہ وہ لفظ کہاں سے ادا ہوتا ہے، کس جڑ سے ادا ہوتا ہے، کس دانتوں کی نوک سے لگتا ہے، جڑ سے لگتا ہے، کون سے دانتوں سے لگتا ہے، سامنے والے لگتا ہے، نیچے والے لگتا ہے، داروں پہ لگتا ہے. ہم نے یہ دھیان رکھنا ہے اور اس کی صفات کو بھی دیکھنا ہے اور قواعد بھی دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کون کون سا قواعد استعمال ہوتا ہے. قواعد کیا ہوتے ہیں؟ مد اصلی، غنہ، قلقلہ، یہ سارے. مد اصلی میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کتنی مقدار کے ساتھ لمبا کرنا ہوتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے. تجوید کی اہمیت. فرمان نبی ہے قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں پڑھ، کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا. ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. سب آپ اپنے سے یہ عہد کر لیں، سب نے قرآن کو مکمل سیکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کے قواعد کو بھی اپلائی کرنا ہے. ہم نے اس طرح قرآن کو پڑھنا ہے جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے اور دوسروں کو پڑھاتے تھے. ارشاد نبی ہے قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجہ میں پڑھو. لب و لہجہ مطلب جس طرح عرب لوگ پڑھتے تھے، عربوں کا لب و لہجہ ہم نے سیکھنا ہے اور اس کو اپلائی کرنا ہے، جس طرح وہ بہت آرام سکون کے ساتھ پڑھتے تھے قرآن مجید کو. کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح قرآن کو پڑھتے تھے، آرام اور سکون کے ساتھ. نہ اتنی چیخو پکار کرتے تھے اور نہ لوگوں کو سنانے کے لیے. ہم نے خود ہی سیکھنا ہے، ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور عمل کر کے دکھانا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے. صرف یہ قرآن اپنے تک محدود نہیں رکھنا، دوسروں کو بھی سکھانا ہے. ایک اور حدیث ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. جس طرح کہ قرآن مجید میں بھی بتایا گیا قرآن کو آرام و سکون کے ساتھ، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا قرآن کو چیخو پکار کے ساتھ نہیں پڑھنا، بالکل آرام اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کو اپنے ذہن میں اتنا حاوی بھی نہیں کرنا. آرام اور سکون کے ساتھ جتنا آپ سے آرام سے پڑھا جائے صرف اتنا پڑھنا ہے اور اس کو ہم نے بالکل آرام سے پڑھنا ہے، نہ اتنی چیخو پکار کرنی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. جس طرح یہ والی آیت کو آپ لوگوں نے زبانی بھی یاد کر لینا ہے کیونکہ یہ روزانہ آپ لوگ پڑھیں گے. آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کو آرام اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے. قرآن کی لیٹرز کو غلط نہیں پڑھنا. آپ نے یہ جو حدیث ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کو اچھے سے ذہن نشین کر لینا ہے، اچھے سے پڑھ لینا ہے. خوبصورت آواز میں پڑھنا ہے، اچھی آواز میں پڑھنا ہے. مخارج، صفات، قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. ہماری مخارج بھی نکلنے چاہیے، صفات بھی ادا ہو اور قواعد میں بھی کوئی غلطی نہ ہو. آج ہم پڑھیں گے لحن. لحن کیا ہوتا ہے ہم لوگ یہ پڑھیں گے آج. لحن کے لغوی معنی. لحن کے لغوی معنی ہے غلطی، لہجہ یا غلطی. اس کا اصطلاحی معنی ہے موٹے حروف بڑی یا نمایاں. جلی کا مطلب ہے موٹے حروف بڑی یا نمایاں. کسی بھی چیز کو پڑھنے کا لہجہ دو طرح کا ہوتا ہے. وہ کون کون سا لہجہ ہوتا ہے؟ معروف اور مجہول. معروف یعنی اچھے طریقے سے پڑھنا، مجہول یعنی اپنے ادائیگی صحیح طریقے سے نہ کرنا. جس طرح الف ہے تو اس کو ہم آلیف کر دیں، یہ مجہول ہوگا. لہن جلی میں بڑی اور موٹی غلطیاں، ایسی غلطیاں جن کو کرنے سے گناہ ہے.
لہن جلی وہ غلطی ہے جو عام انسان پڑھ لے، یعنی ایک حرف کو دوسرے سے بدل دینا، اس کا حکم ہے، یہ حرام غلطی ہے اور اس پر پکڑ ہے، استغفر اللہ۔ آگے ہے لہن خفی۔ لہن خفی کیا ہوتا ہے؟ اس میں وہ غلطیاں آتی ہیں جو حرام تو نہیں ہوتی لیکن مکروہ ہو جاتی ہیں، مکروہ کا آپ لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن مکروہ ہو جاتی ہیں یعنی ناپسندیدہ غلطی، جیسے ہے انا۔ انا کو بغیر گننے کے پڑھنا، نون کے اوپر شد آ رہی ہے، انا، اس کو اگر ہم پڑھیں انا، یہ غلط ہے۔ انا کو بغیر گننے کے پڑھنا، جیسے با کو بے پڑھنا، ورڈ با ہے تو ہم لوگ کریں بے پڑھنا، معروف طریقے کو چھوڑ کر مجہول لہجے کو اپنانا۔ لہن حفی چھپی چھوٹی غلطیاں ہیں، یعنی اس میں الفاظ کی غلطی نہیں ہے مگر اس کو قرآن کے ماہر ہی جان سکتے ہیں۔ قرآن کے ماہر کون ہیں؟ جنہوں نے قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھا ہے، اس پر عمل بھی کیا ہے، قواعد بھی اپلائی کی ہیں اور ان کی تجوید بھی بیسٹ ہے، وہ صرف اس غلطی کو پڑھ سکتے ہیں اور کوئی بھی نہیں۔ تجوید کے بنیادی قواعد جاننے والے ہی جان سکتے ہیں، مثلاً ادغام وغیرہ نہ کرنا، جیسے زوما، زوما کہتے ہیں پیش کو، زوما کو دوما پڑھنا، فتحہ کے درمیان پڑھنا، زوما اور فتحہ یعنی جو دود ہے دوما، دود کے اوپر پیش آ رہی ہے، اگر ہم پڑھتے دو، پیش کو ہم لوگ زبر میں چینج کر دیں، یہ بھی غلطی ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس پر پکڑ تو نہیں ہے لیکن اس سے قرآن کا حسن خراب ہو جاتا ہے۔ جو ماہر قاری ہوتے ہیں ان میں لہن حفی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جیسے ہم لہن جلی کی دیکھ لیتے ہیں کیسی غلطی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کسی حروف کو کام کر دینا، کس طرح ہم لوگ کام کرتے ہیں؟ درست سب سے پہلے ورڈ ہے لا شریک لہ، اور ہم لوگ غلط طریقے سے پڑھتے ہیں لا شریک لہ۔ لا شریک لہ کا مطلب ہوتا ہے البتہ اس کا شریک ہے، استغفر اللہ، اور لا شریک کا مطلب ہوتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم لوگ ایک ورڈ کو چینج کر کے اس کا معنی بدل دیتے ہیں، جس طرح لا شریک لہ کو ہم لوگ چھوٹا کرتے ہیں لا شریک لہ، تو یہ معنی بھی غلط ہو جاتا ہے، البتہ اس کا شریک ہے، استغفر اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس طرح لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور لا ریب فیہ کر دیتے ہیں، لام کو چھوٹا کر دیتے ہیں، الف کو مٹا دیتے ہیں، البتہ اس میں شک ہے، استغفر اللہ۔ ہم لوگوں نے جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، ان اللہ کان کر دیتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ آپ لوگوں نے اس پر عمل کرنا ہے۔